السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، وقت زیادہ ہو گیا ہے تو 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 1.5 سال ہوا میں اردو کا استاد ہوں، اردو سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اردو نہ صرف زبان نہیں، ایک تہذیب ہے۔ وہ تہذیب ہے جو منتشر ہو رہی ہے، فضل صغیر کی وہ تہذیب ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا ورثہ ہے۔ اسے ہمیں، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس ورثے کو آگے آنے والی نسل تک پہنچائیں۔ میری یہ ہابی ہے، لکھتا پڑھتا رہتا ہوں۔ اچانک میں سرچ کر رہا تھا کہ اردو کہاں کہاں اردو کے جریدے ہیں۔ اچانک میری نگاہ اردو نیٹ جاپان پہ، میں بڑا حیرت میں رہا کہ جاپان ایسی سرزمین اور وہاں سے اردو کا اخبار، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے بار بار اسے کھولا، اس کے تمام صفحات کو پڑھنے لگا۔ فوراً میں نے ناصر صاحب کو ایک میل لکھا اور مبارکباد دی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس زبان کے رشتے نے ہمیں آپ سے ملوایا۔ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ناصر صاحب اردو نیٹ جاپان کے ذریعے اپنے ملک اور پاکستان کے ساتھیوں کو جوڑ رہے ہیں۔ میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف وہ پاکستان اور اپنے ملک اور قوم کو نہیں جوڑ رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی جوڑ رہے ہیں اور اس کی زندہ اور یہ ہے کہ اردو زبان دنیا میں ہجرت کے اعتبار سے پہلی زبان ہے جس نے پوری دنیا میں اور ساری دنیا میں بستیاں بنائی ہیں۔ کاروباری زبان انگریزی تو ضرور ہے، لیکن جب اردو نے بستیاں بنائیں، اس کا مطلب اس نے تہذیبی سطح میں بھی اس سرزمین کو اجاگر کیا۔ میں الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سرزمین پہ بھی حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات گونج رہی ہیں۔ اپنے آپ میں یہ کرشمہ ہے، اس زبان کے حوالے سے، اس تہذیب کے حوالے سے، اس قوم کے حوالے سے۔ میرا ناصر صاحب سے مستقل اس کے بعد رابطہ رہا میل سے۔ میں دنیا کے تمام اخبارات میں لکھتا ہوں، ہمیشہ لکھتا ہوں، چونکہ ماس میڈیا پڑھاتا ہوں اردو میڈیم سے، تو میں دنیا کے تمام اخبارات میں لکھتا ہوں۔ خود کا اپنا ویب سائٹ ہے khwajaikram.online.com کے نام سے، اور ناصر صاحب کو مستقل اس کے بعد سے اپنے کالم بھیجتا رہا۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں جس کا ذکر ابھی ہمارے تنویر جمال صاحب کر رہے تھے کہ آج کی دنیا میں اپنے آپ کو اگر آپ صاف ستھرا، دیکھیے یہ تشہیری دور ہے، تشہیری دور۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایرا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہم نے کہا سائبر اسپیس میں آگے، اور آج جب یہ سائبر ایج میں ہم رہ رہے ہیں تو تشہیری دور ہے۔ کون کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، اگر فلسطین، اسرائیل، امریکہ، جاپان، ہندوستان، پاکستان، سب آپ کو معلوم ہے، کسی سیاست میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ میڈیم ہے جس میڈیم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہترین انداز سے پیش کر سکیں۔ اس لیے کہ سیاست تو مذاکرات کریں گے، مذاکرات اس لیے ہوں گے کہ وہ کبھی کچھ طے ہی نہ ہو، لیکن ان مذاکرات کو بامقصد اور بامعنی بنانے کے لیے یہ صحافی لوگ، اور اگر غیر جانبدار صحافت سامنے آتی ہے تبھی ہم کچھ بہت بہتر کام کر سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ ناصر صاحب نے مجھے بلایا، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی اس سرزمین میں اردو، اور یہ میں 50 ملکوں میں تقریباً اردو نیٹ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی مقبولیت جو ہے، کسی شاعر نے کہا تھا بہت خوب کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میں نے سوچا ناصر صاحب شاید اردو کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے، اردو کے جانکار ہوں گے۔ جب میں نے ناصر صاحب سے بات کی، فون پہ مستقل رابطہ رہا، تو معلوم ہوا یہ تو خود نوکری بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ شوقیہ پارٹ ٹائم یہ اردو نیٹ چلاتے ہیں۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ جس سے چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ زبان کا یہ اس کا کرشمہ کہیے کہ میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں اور اس طرح سے جڑا ہوا ہوں جیسے میں صدیوں سے آپ سے ملا ہوں۔ کوئی بیشتر چہرے ایسے ہیں جس کو میں نے اردو نیٹ جاپان سے دیکھا ہے، رابطہ رہا ہے، مجھے بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، آ کے اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم لوگ اتنے تھکے ہوئے ہیں، رات بھر جو سوئے نہیں، اور صبح اصغر بھائی ہمارے پہنچے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، صحت کے ساتھ رکھے۔ کیا دن بھر ہماری ضیافت کی ہے بھائی، میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور آپ سب
आपके दरमियान आकर के मुझे खुशी हो रही है। और इंशाअल्लाह आज मेरी बातें मुकम्मल नहीं हुई हैं, मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे साल में उर्दू नेट जापान का ये हाल है तो आने वाले तीसरे साल में इससे दुगना हो चौगुना हो। अल्लाह तबारक व तआला से मज़ीद तरक्की अता फरमाए और उर्दू नेट जापान के हवाले से हम लोग कम से कम इस ज़मीन पर मुत्तहिद हैं। और ये देखिए कि हिजरत मैंने कहा ज़बान ने की तो ज़बान को सुरखरुई मिली। और ये कहा जाता है कि इंसान जब सफ़र करता है तो वो सफ़र वसीले ज़फ़र बनता है। आप पाकिस्तान से सफ़र करके यहाँ आए हैं, आपके लिए ये ज़फ़र और कामयाबी और सुरखरुई का सबब है। और ये सुरखरुई के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला आपसे वो काम ले रहा है कि इस धरती पे वो चीज़ें सुनी जा रही हैं जिसका हमें दूर तक काम नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला हमसे और काम दे और उर्दू नेट जापान को और तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम।